28 سپتمبر سال 1992 صبح کے 11:13 پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ 268 کراچی سے نیپال کے کیپٹل کاٹمانڈو کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ سب کچھ بالکل معمول کے مطابق ہے، ایئر کرافٹ فنی طور پر ٹھیک ہے، موسم لینڈنگ کے لیے مناسب ہے، کاکپٹ میں موجود پائلٹ اپنے دور کے سب سے تجربے کار۔ لیکن چند ہی منٹوں بعد یہ پرواز تاریخ کے سب سے خوفناک حادثوں میں بدلنے والی تھی۔ فلائٹ میں تقریباً 155 پیسنجر اور 12 کریو ممبر شامل تھے۔ انہیں بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ صرف کچھ ہی سیکنڈ بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی PIA کی فلائٹ 268 نیپال کی فضاؤں میں داخل ہوئی، فلائٹ کے فرسٹ آفیسر حسن اختر نیپالی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کرتا ہے، لیکن دقت یہاں یہ تھی کہ فلائٹ کو نیپال کے کیپٹل کاٹمانڈو میں موجود ٹرائبوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، اور یہ ایئرپورٹ اونچے پہاڑوں اور تنگ وادیوں کے درمیان موجود ہے۔ یہاں 20 ہزار فیٹ اونچے پہاڑ موجود ہیں، اسی وجہ سے اسے دنیا کی سب سے خوفناک ایئرپورٹس میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں لینڈنگ کے لیے پائلٹس کو ہر الٹیٹیوڈ اور ہر انسٹرکشن کو بہت احتیاط سے فالو کرنا پڑتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے فلائٹ 268 کو صحرا اپروچ فالو کرنے کی ہدایت دی۔ اس پروسیجر کے مطابق طیارے کو مہابھارت رینج کے اونچے پہاڑوں کے اوپر سے ایک محفوظ بلندی پر گزارنا تھا اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے اتارنا تھا۔ فلائٹ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہی تھی۔ کیبن میں بیٹھے کریو ممبر اور پیسنجر کو لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ہی منٹوں بعد کاٹمانڈو میں لینڈ کرنے والے ہیں، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے موجود گھنے بادلوں کے پیچھے ایک خوفناک منظر ان کا انتظار کر رہا ہے۔ دوپہر 2:30 پر فلائٹ 268 اپنی ریکوائر الٹیٹیوڈ سے کافی نیچے آ چکی تھی۔ اسی دوران کاٹمانڈو کے بالکل ساؤتھ میں واقع مہابھارت رینج کے بھتیندا علاقے میں ایک 8250 فٹ اونچا پہاڑ ان کے راستے میں موجود تھا، اور پھر ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ طیارہ فوراً ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، اس کا ٹیل سیکشن جنگل میں جا گرا۔ لیکن اب بھی سب سے بڑا سوال موجود تھا کہ فلائٹ 268 اپنی محفوظ الٹیٹیوڈ سے اتنا نیچے آئی کیسے؟ آج تک اس حادثے کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ نہ ہی کوئی انجن فیل ہوا، نہ ہی کوئی بم دھماکہ ہوا، نہ ہائی جیکنگ ہوئی، اور نہ ہی ایئر کرافٹ میں کسی قسم کی ٹیکنیکل خرابی پائی گئی۔ تو پھر آخر ایک بالکل صحت مند PIA ایئر کرافٹ آخر سیدھا پہاڑ سے کیوں ٹکرایا؟ آخر وہ کون سی ایسی غلطی تھی جس نے کیپٹن، فرسٹ آفیسر اور کاکپٹ میں موجود 2 تجربے کار فلائٹ انجینئرز کو بھی دھوکہ دے دیا؟ فلائٹ میں پاکستانی، نیپالی اور کئی دوسرے ممالک کے شہری موجود تھے۔ انہی مسافروں میں نیپال فٹ بال ٹیم کے کیپٹن اور فیفا ریفری روپیک راج شرما بھی سوار تھے، جو اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز پہلو مسافروں سے زیادہ کاکپٹ میں موجود ہے۔ اکثر کسی بھی پلین کریش کے بعد سب سے پہلا سوال پائلٹ کے بارے میں اٹھتا ہے، لیکن فلائٹ PK268 کے معاملے میں جواب انویسٹیگیٹرز کو بھی حیران کرنے والا تھا۔ فلائٹ کے کیپٹن افتخار جنجوا کے پاس 13,000 سے زیادہ فلائٹ ہاورز کا تجربہ تھا، جبکہ فرسٹ آفیسر حسن اختر بھی تقریباً 6,000 گھنٹے اڑا چکے تھے۔ اس فلائٹ میں 2 انجینئر بھی موجود تھے، یعنی اس فلائٹ کو آپریٹ کرنے والے 4 افراد کے پاس ملا کر 32,000 سے زیادہ فلائٹ ہاورز کا تجربہ تھا۔ سوچیں، ہزاروں فلائٹس، ہزاروں لینڈنگ، اور پھر بھی چند گھنٹوں بعد ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی آنے والی تباہی کا احساس نہ ہو سکا۔ اور کہانی کو اور بھی پیچیدہ بنانے والی بات یہ تھی کہ مسئلہ صرف کریو تک محدود نہیں تھا، ایئر کرافٹ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ تو پھر آخر وہ کون سی چیز تھی جو دھیرے دھیرے فلائٹ PK268 کو تباہی کی طرف لے جا رہی تھی؟ اس سوال کا جواب کراچی میں نہیں بلکہ نیپال کے ان پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا جہاں فلائٹ PK268 کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اس کی منزل کاٹمانڈو میں موجود ٹرائبوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھی، جو آج بھی دنیا کے خوفناک ایئرپورٹ میں سے ایک ہے۔
اس ایئرپورٹ کے چاروں طرف بلندی پہاڑی سلسلے موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں لینڈنگ کسی عام ایئرپورٹ کی طرح نہیں ہوتی۔ ہر ایئرکرافٹ کو ایک مقرر روٹ اور مقرر الٹیٹیوڈ فالو کرنا پڑتا ہے۔ صرف چند سو فیٹ کی غلطی بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور اب فلائٹ 268 اسی امتحان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سال 1992 میں کاٹمانڈو ایئرپورٹ کے ایئر ٹریفک کنٹرول کے پاس کوئی ریڈار سسٹم موجود ہی نہیں تھا، یعنی کنٹرولر کے سامنے کوئی اسکرین نہیں ہوتی تھی جہاں وہ ایئرکرافٹ کے لیے لائیو پوزیشن یا الٹیٹیوڈ دیکھ سکے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ریڈار نہیں تھا تو ایئرکرافٹ کو سیفلی لینڈ کیسے کروایا جاتا تھا؟ دیکھیں، اس وقت پورا سسٹم صرف پائلٹ کے بھروسے چلتے تھے۔ پائلٹ خود کوکپٹ کے انسٹرومنٹ کی مدد سے اپنی پوزیشن اور الٹیٹیوڈ کیلکولیٹ کرتا، پھر ریڈیو کے ذریعے ATC کو بتاتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کتنی بلندی پر ہے۔ کنٹرولر کے پاس اس بات کو ویریفائی کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا، وہ بس پائلٹ کی رپورٹ پر بھروسہ کرتا۔ اسی لیے کاٹمانڈو میں لینڈنگ صرف ایئرکرافٹ اڑانے کا نام نہیں، بلکہ ہر رپورٹ بالکل صحیح دینا زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ اسی چیلنج کو دیکھتے ہوئے نیپال کے ایویشن ایکسپرٹس نے ایک خاص لینڈنگ پروسیجر بنایا جسے صحرا اپروچ کہا جاتا تھا۔ اس اپروچ کو آپ ایک سیڑھی یا اسٹیئر کیس کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ایئرکرافٹ کو ایک ہی بار نیچے آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر رپورٹنگ پوائنٹ پر ایک فکس الٹیٹیوڈ مینٹین کرنا ہوتا تھا۔ ہر پوائنٹ ایک چیک پوائنٹ ہوتا تھا۔ اگر ایئرکرافٹ اس پوائنٹ پر صحیح الٹیٹیوڈ پر ہوتا تو وہ اگلے اسٹیپ پر ڈسینڈ کرتا، اور اگر کسی بھی اسٹیپ پر الٹیٹیوڈ غلط ہو جاتا تو آگے پہاڑوں سے ٹکرانے کا خطرہ اور بڑھ جاتا۔ PIA فلائٹ نے اسی پروسیجر کو شروع میں پرفیکٹلی فالو کیا، اور پھر ٹاور کنٹرولر نے پائلٹ کو صحرا اپروچ کنٹینیو کرنے کا کہا اور اگلے رپورٹنگ پوائنٹ یعنی 16 DME پر اپنی پوزیشن اور الٹیٹیوڈ رپورٹ کرنے کو بولا۔ جب آپ ایئرپورٹ سے 16 نیوٹیکل مائل دور پہنچ جائیں تب اپنی الٹیٹیوڈ رپورٹ کریے۔ ایویشن کی زبان میں اس پوائنٹ کو 16 DME کہا جاتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد کوکپٹ سے ریڈیو پر آواز آئی، 16 DME 11,500 فیٹ، یعنی ایئرکرافٹ ایئرپورٹ سے لگ بھگ 30 کلومیٹر دور تھا اور پائلٹ کا کہنا تھا کہ وہ 11,050 فٹ کی بلندی پر ہے۔ کیونکہ صحرا اپروچ کے مطابق اس پوائنٹ پر ایئرکرافٹ کو واقعی 11,500 فیٹ پر ہی ہونا چاہیے، لیکن بعد میں جب انویسٹیگیٹر نے ڈیٹا ریکارڈر کا ڈیٹا دیکھا تو ایک ایسا سچ سامنے آیا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ جس وقت پائلٹ 11,500 فیٹ رپورٹ کر رہے تھے، اس وقت ایئرکرافٹ اصل میں صرف 10,500 فیٹ پر تھا، یعنی ایئرکرافٹ بنا کسی کو پتہ چلے 1,000 فیٹ نیچے آ چکا تھا۔ انویسٹیگیٹر کا سب سے بڑا سوال تھا، کوکپٹ میں موجود 4 الٹیمیٹر ہونے کے باوجود پائلٹ کو اپنی اصلی الٹیٹیوڈ کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ بلیک باکس اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر نے اس تھیوری کے مطابق فلائٹ میں اپروچ چارٹ لگانے کے لیے کوئی پن نہیں تھی۔ کیپٹن چارٹ ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ رہے تھے۔ ممکن ہے کہ کیپٹن کا انگوٹھا چارٹ کی پہلی لائن 16 DME 11,500 فٹ کو کور کر دیا ہو۔ کیپٹن نے سیدھا اگلی لائن 16 DME 10,500 فیٹ دیکھی اور غلطی سے سمجھا کہ 16 DME پر بھی انہیں 10,500 فیٹ کی بلندی پر ہونا ہے۔ انہوں نے آٹو پائلٹ میں 10,500 فیٹ سیٹ کر دیا اور ایئرکرافٹ ایک ہر اسٹاپ پہ ایک لیول نیچے چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کوکپٹ میں موجود کسی بھی شخص کو اس کی غلطی کا احساس نہیں ہوا، اور اس کی وجہ صرف ایک غلط ریڈنگ نہیں تھی بلکہ انسانی دماغ کا ایک سائیکولوجیکل ٹریپ تھا، جسے کنفرمیشن بیاز نے کلک کنفرم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایک بار یقین کر لیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو پھر وہ ہر نئی انفارمیشن کو بھی اسی یقین کے حساب سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی کوکپٹ کے اندر ہوا۔ تو کیپٹن کو یقین تھا کہ ایئرکرافٹ صحیح پروفائل فالو کر رہا ہے۔ فرسٹ آفیسر کو یقین تھا کہ کیپٹن نے الٹیٹیوڈ ٹھیک سیٹ کی ہے، اور اسی بھروسے کی وجہ سے کسی نے بھی انڈیپینڈنٹلی چیک نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایئرکرافٹ ہر اسٹیپ پر دھیرے دھیرے اور نیچے آتا چلا گیا۔ جب ایئرکرافٹ ایئرپورٹ سے تقریباً 10 نیوٹیکل مائل دور پہنچا تو پائلٹ نے 8,200 فیٹ رپورٹ کی، لیکن اصل میں اس پوائنٹ پر انہیں 9,500 فیٹ پر ہونا چاہیے تھا، یعنی ایئرکرافٹ اب پہاڑوں کے لیے خطرناک حد تک نیچے آ چکا تھا۔ ٹاور کنٹرولر نے بھی لینڈنگ کلیئرنس دے دی، کیونکہ اس کے پاس ریڈار نہیں تھا، وہ صرف پائلٹ کی دی ہوئی انفارمیشن پر ہی بھروسہ کر سکتا تھا۔ اب آخری امید ایئرکرافٹ گراؤنڈ پروگزیمیٹی وارننگ سسٹم تھا، لیکن اس دور کے GWS آج کی طرح سمارٹ نہیں تھے۔ تو اچانک فوگ کے پیچھے ایک بڑا
پہاڑ جہاز کے سامنے آیا تو سسٹم کے پاس وارننگ دینے کے لیے بہت کم وقت بچا اور پائلٹ کے پاس ریئیکٹ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈ۔ PIA فلائٹ 268 سیدھا پہاڑ سے ٹکرایا، ایک ہی لمحے میں جہاز ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ ایئر کرافٹ میں سوار تمام لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعد کی انویسٹیگیشن نے ایک اور حیران کر دینے والا سچ سامنے لایا۔ صرف 60 دن پہلے اسی کاٹمانڈو ایئرپورٹ کے قریب تھائی ایئر وے فلائٹ 311 بھی ملتی جلتی وجہ سے کریش ہوئی تھی۔ دونوں حادثوں میں ایک ہی پیٹرن نظر آیا، ریڈار کا نہ ہونا اور اونچے اونچے پہاڑ۔ اسی حادثے کے بعد کاٹمانڈو میں ریڈار لگایا گیا اور لینڈنگ پروسیجر کو زیادہ محفوظ بنایا گیا، کیونکہ ایویشن میں کبھی کبھی تباہی کسی مشین کی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی ہیومن ازمپشن اور سائیکولوجیکل بیاس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہی ہے آج کے ویڈیو۔ جب تک یہ ویڈیوز دیکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔